ہندو مذہب میں ذات پات کی انسانیت سوز تقسیم۔ اس دنیا میں 6 ارب انسان بستے ہیں جو کہ مختلف قوموں اور ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ انسان مختلف قبیلوں اور برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کچھ ملکوں میں یہ صورتحال ہے کہ وہاں ذات پات کا نظام بنا لیا گیا ہے اور کچھ برادریوں اور ذاتوں کو اونچا اور برتر قرار دے دیا گیا ہے اور کچھ کو کمتر۔ ذات پات کی بدترین قسم ہندوستان میں نظر آتی ہے، جس کی وجہ ہندو مذہب میں ذات پات کی تقسیم ہونا ہے۔ ہندوؤں میں بنیادی طور پر 4 ذاتیں ہیں، ان میں برہمن، کشتری، ویش اور شودر شامل ہیں۔ برہمن کو سب سے اعلیٰ ذات اور شودر کو کمتر سمجھا جاتا ہے، اور شودر ذات کے لوگوں کو اچھوت کہا جاتا ہے اور ان کو غلیظ اور ناپاک سمجھا جاتا ہے، اور ان کے ذمہ صرف گندگی اٹھانا اور صفائی کا کام لگا دیا جاتا ہے۔ ہندو نظریے کے مطابق برہمن کو دیوتا برہما کے سر سے، کشتریوں کو بازوں سے، ویش کو رانوں اور جبکہ شودر پیروں سے وجود میں آئے۔ اس گمراہ کن نظریے کی بنیاد پر کچھ انسانوں کو برتر اور کچھ کو کمتر قرار دیا جاتا ہے۔ جن کو اعلیٰ قرار دیا گیا ان کو آسانیاں اور اختیارات ملے، اور جن کو ادنا قرار دیا گیا ان کی تذلیل کی گئی اور ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل بنا دیا گیا، اور ان 4 ذاتوں کو مزید سینکڑوں اور ہزاروں ذاتوں میں تقسیم کیا گیا۔ پیشوں کی بنیاد پر بھی ذات کو تقسیم کیا گیا۔ ذات پات کی اس تقسیم سے ہونے والی تذلیل کی بنا پر کمتر شمار کی جانے والی ذاتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ دوسرے مذاہب میں شامل ہونے میں غنیمت سمجھتے ہیں۔ اسلام ذات پات کے اس نظام کی مکمل طور پر تردید کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے بنایا ہے اور تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ اس کی ایک مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا یعنی ہمارے سردار کہہ کر ان کا ذکر کرنا ہے۔ حضرت بلال ایک حبشی غلام تھے جن کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار جناب بلال کو آزاد کیا۔ اس طرح خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، یعنی تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ یاد رکھو کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کے۔ ان آیات اور احادیث مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی فضیلت رنگ، نسل اور برادریوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ تقوی اور کردار کی بلندی کی وجہ سے ہے۔ معاشرے میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے اور ہر انسان کو اس کے حقوق کی فراہمی کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ ذات پات اور برادریوں کا نظام ختم کیا جائے۔